الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آبادی کی نقل مکانی۔ مضمون جغرافیہ ہے۔ آبادی کی نقل مکانی مطلب موومنٹ آف پاپولیشن یا مائیگریشن آف پاپولیشن، یعنی جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو اسے آبادی کی نقل مکانی کہتے ہیں۔ آبادی کی نقل مکانی کیا ہوتی ہے؟ آبادی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو نقل مکانی کہتے ہیں۔ آبادی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو نقل مکانی کہا جاتا ہے۔ مائیگریشن بھی کہتے ہیں اسے، موومنٹ آف پاپولیشن بھی کہتے ہیں۔ نقل مکانی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ نقل مکانی کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ ہے معاشی وجوہات۔ معاشی وجوہات کا مطلب روپیہ پیسہ کمانے کے لیے اور اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جنگ، کہیں پہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہاں سے لوگ بچنے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ تیسری وجہ مذہبی اور ثقافتی روایات ہیں کہ بعض اوقات کسی ایک مذہب کے ماننے والے لوگ کسی ایک جگہ پہ اکٹھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثقافتی کا مطلب رسم و رواج جب لوگوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں تو ایسی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ثقافت ایک طرح کی ہو۔ پھر قدرتی آفات ہیں جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے۔ تو یہ عام طور پہ 4 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں۔ معاشی وجوہات، لوگ معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یعنی روزی کمانے کے لیے، نوکری کی تلاش میں، کاروبار کرنے کے لیے، روزگار اور ملازمت کی تلاش میں لوگ ایسی جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں انہیں بہتر ملازمت اور بہتر روزگار مل سکے۔ یعنی ایسی جگہ جہاں روزگار صحیح نہیں ملتا، ملازمت صحیح نہیں ملتی، کوئی دکان یا تجارت صحیح نہیں چلتی، تو وہاں سے لوگ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں بہتر روزگار کی سہولیات جو ہے میسر ہو۔ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف اور ترقی پذیر اور غریب ملکوں سے امیر اور صنعتی ممالک کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے منتقل ہوتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ معاشی وجوہات کی، یعنی انہیں جب ایک جگہ پہ ان کو روزی روٹی صحیح نہیں ملتی، گاؤں میں چونکہ کمانے کے، روزی کمانے کے، ملازمت کے زیادہ مواقع نہیں ہوتے، لوگ شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح غریب ممالک جو ہیں جہاں پر مشکل زندگی ہوتی ہے، وہاں سے لوگ امیر ممالک کی طرف اور صنعتی ممالک کی طرف، جہاں کارخانے وغیرہ ہوں، صنعتیں زیادہ ہوں، وہاں ملازمت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ جنگ ہے۔ جب کسی علاقے میں جنگ چھڑ جائے، لڑائی ہو جائے، تو لوگ اس جنگ سے بچنے کے لیے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں امن ہو اور وہ محفوظ رہیں۔ یعنی جب لڑائی ہوتی ہے تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں جہاں امن ہو، سکون ہو۔ جیسے آج کل یوکرائن میں ہے، یہ یوکرائن اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے، تو لوگ جو ہیں وہاں سے دوسرے ممالک کو، یورپی ممالک کو، کینیڈا وغیرہ لوگ منتقل ہو گئے جان بچانے کے لیے۔ اسی طرح جب افغانستان میں جنگ چھڑی روس اور افغانستان کے درمیان، تو لوگ افغانستان سے پاکستان جو ہے وہ نقل مکانی کر گئے۔ تو جب جنگ کسی علاقے میں چھڑتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو لوگ لڑائی سے بچنے کے لیے، جنگ سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں امن سے رہ سکیں۔ تیسری وجہ مذہبی آزادی اور ثقافتی روایات کی وجہ سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں لوگ۔ جب لوگوں کو کسی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی وہاں پر آزادی نہیں ملتی، لوگوں کو اپنی ثقافت پر، اپنی رسم و رواج پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، تو لوگ مذہبی آزادی اور اپنی ثقافتی روایات کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان بنتے وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان سے پاکستان منتقل ہو گئی تھی، تو لوگ اپنے مذہبی آزادی کو اور اپنی ثقافتی روایات کو، ثقافت ہوتی ہے رسم و رواج وغیرہ، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے وہ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں
جہاں ان کی مذہب کی اور ثقافت کی جو روایات ہیں وہاں وہ آزادی سے اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ چوتھی وجہ قدرتی آفات ہیں، یعنی جب کسی علاقے میں قدرتی آفات آتی ہیں، جیسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، تو لوگ اس سیلاب سے جو محفوظ لوگ رہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تو لوگ وہاں سے کشمیر سے اور ہزارے سے لوگ اسلام آباد، پنڈی اور ان علاقوں میں کراچی تک، لاہور تک لوگ منتقل ہو گئے۔ اس طرح سیلاب جو آیا 2010 میں بھی آیا، اور ابھی 2 سال پہلے جو سیلاب آیا اس سے بھی لوگ ایک ایسی جگہ پہ منتقل ہو گئے جہاں پر سیلاب کے اثرات نہیں تھے۔ تو قدرتی آفات ہوں، کسی علاقے میں کوئی آگ لگ جائے بہت زیادہ، کوئی زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائیں اور سیلاب آ جائیں، تو لوگ اس سے محفوظ رہنے کے لیے وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات تو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی۔ اب نقل مکانی کی اقسام کون سی ہیں، یعنی کتنی ٹائپس کی ہیں نقل مکانی یا موومنٹ یا مائگریشن کتنی ٹائپس کی ہے؟ تو نقل مکانی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اندرون ملک نقل مکانی، یعنی لوگ ملک کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور دوسری ہے بین الاقوامی نقل مکانی، یعنی لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اندرون ملک جو نقل مکانی ہوتی ہے اس میں ملک کے اندر ہی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، گاؤں سے شہر آ گیا، شہر سے گاؤں چلا گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ جبکہ بین الاقوامی نقل مکانی وہ ہوتی ہے جس میں ایک ملک سے لوگ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اندرون ملک نقل مکانی جو ہے ایسی نقل مکانی جس میں لوگ ملک کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اندرون ملک نقل مکانی کہلاتی ہے۔ ملک کے اندر ہی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اندرون ملک نقل مکانی کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، جیسے ایک دیہات سے دوسرے دیہات میں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں چلے گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے گئے، دیہات سے شہر میں آ گئے یعنی گاؤں سے شہر آ گئے، یا شہر سے گاؤں چلے گئے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں چلے گئے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلے گئے۔ تو یہ ہے اندرون ملک نقل مکانی، یعنی ملک کے اندر ہی رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کی جو نقل مکانی ہے وہ بین الاقوامی نقل مکانی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے بین الاقوامی نقل مکانی میں؟ ایسی نقل مکانی جس میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جاتے ہیں، بین الاقوامی یا بیرون ملک نقل مکانی کہلاتی ہے۔ اسے بین الاقوامی نقل مکانی بھی کہتے ہیں اور بیرون ملک نقل مکانی بھی کہتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل مائگریشن، انٹرنیشنل موومنٹ۔ جیسے پاکستان سے سعودی عرب کوئی چلا جائے، پاکستان سے امریکہ، پاکستان سے کینیڈا، پاکستان سے برطانیہ، پاکستان سے متحدہ عرب امارات، یہ جو نقل مکانی ہوتی ہے یہ بین الاقوامی نقل مکانی ہوتی ہے۔ کیوں لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، یعنی نقل مکانی کے عوامل کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں؟ تو نقل مکانی کے بھی 2 عوامل ہیں، 2 فیکٹر ہیں، ایک ہیں دھکیلنے والے عوامل اور دوسرے ہیں کھینچنے والے عوامل، یعنی جو ریپل کرتے ہیں، دھکیلتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، اور دوسرے جو ہیں وہ کھینچنے والے ہیں کہ وہ کشش کرتے ہیں کہ اس طرف آ جاؤ۔ دھکیلنے والے عوامل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دھکا دینے والے، زبردستی بھیجنے والے کسی علاقے سے۔ دھکیلنے والے عوامل وہ عوامل ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف کوئی جگہ چھوڑنے اور دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور کرتے ہیں، یعنی وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس جگہ سے چلا جائے، وہ نہیں جانا چاہتا لیکن مجبور ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے خراب معاشی حالات ہیں، کسی علاقے میں معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، غربت ہے، آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، خراب معاشرتی حالات ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں اتفاق سے نہیں رہ رہے، تو جو غریب ہیں یا جو کمزور ہیں وہ وہاں سے پھر چلے جاتے ہیں۔ قدرتی آفات ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ کسی علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور جنگیں، فسادات، کسی علاقے میں لوگ لڑ رہے ہوں، جنگ ہو رہی ہو، فساد ہو رہے ہوں، تو لوگ وہاں سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے چلے جائیں۔ سخت موسمی حالات جو ہیں، کسی علاقے کے موسمی حالات بہت سخت ہیں، برف باری ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے یا بہت زیادہ سردی ہے،
ان موسمی حالات کی وجہ سے بھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں مناسب طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تعلیم اور صحت کے مواقع کی کمی، یعنی وہاں اسپتال نہیں ہوتے کسی علاقے میں، اسکول نہیں ہوتے، تو لوگ ایسی جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں جہاں پر تعلیم کی سہولت بھی ہو اور صحت کی سہولتیں بھی موجود ہوں۔ ناانصافی اگر کسی علاقے میں ہو رہی ہو تو لوگ جو ہیں جب ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا تو وہ ایسی جگہ چلے جائیں گے، کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں انہیں انصاف مہیا ہو۔ تو یہ تھے دھکیلنے والے، اور دوسرے ہیں کھینچنے والے عوامل۔ کھینچنے والے عوامل کا مطلب ہے جو کشش کرتے ہیں، وہ سہولتیں اچھی سہولتیں ہوتی ہیں کسی علاقے کی، کہ وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر ان کی زندگی کو سہولت ملے، ان کو اچھے معاشی حالات ملیں، جہاں ان کے ساتھ انصاف ہو، تو لوگ ایسی جگہ پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ وہ عوامل جیسے بہتر سہولیات، بہتر معاشی اور معاشرتی حالات، امن و امان اور تحفظ و انصاف لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یعنی ایسا علاقہ جہاں معاشی حالات بہتر ہوں، معاشرتی حالات بہتر ہوں، امن و امان ہو، تحفظ اور انصاف لوگوں کو ملے، تو اس سے لوگوں کو کشش کرتے ہیں اور یہ وہاں پر لوگ جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ لوگ امن چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ یہ عناصر کھینچنے والے عناصر کہلاتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ، متحدہ عرب امارات وغیرہ کیوں جانا پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں معاشی حالات بہتر ہیں، وہاں پر معاشرتی حالات بھی بہتر ہیں، وہاں امن و امان ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں محنت کا پھل ملتا ہے، وہاں ناانصافی نہیں ہوتی، تو لوگ ایسی ملک میں یا ایسی جگہ پہ جانا پسند کرتے ہیں، اور وہ چیزیں انہیں کھینچتی ہیں کہ وہ وہاں پہ آ جائیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی اگر امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، ترقی ہوگی، لوگوں کو انصاف ملے گا، تو لوگ پاکستان میں رہنا پسند کریں گے اور یہاں سے جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو دو طرح کے عوامل ہوتے ہیں، ایک دھکیلنے والے جو دھکا دیتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، اور دوسرے کھینچنے والے ہیں کہ وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں کہ اس ہمارے علاقے میں آؤ، ہماری طرف آؤ، تو لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مائیگریشن کیوں کرتے ہیں اور کیوں لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو منتقل ہوتے ہیں یہ اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، عوامل بھی ہوتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، کچھ دھکیلنے والے عوامل ہیں، کچھ کھینچنے والے عوامل ہیں، اور کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جس سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، تھوڑا چھوٹا سا سبق تھا، اور یہ چینل تعلیم منزل ہے جس میں ہر طرح کے اسباق موجود ہیں، لیسن موجود ہیں، اور یہ پیورلی ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس میں مختلف مضامین، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو اور دوسرے تمام مضامین کے لیکچر اور سبق موجود ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسے خود بھی دیکھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ۔